بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، الحمدللہ ہر ہفتے مختصر وقت کے لیے مختصر مذاکرے کی کچھ ترتیب ہوتی ہے، تو اسی سلسلے میں آج بھی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو مصیبت بھی تم پر آتی ہیں، حالات آتے ہیں، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے اعمال کا، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو دنیا میں انسان پر مختلف احوال، مختلف حالات آتے ہیں، سختیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اور عام طور پر اب جیسا کہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم ان حالات کو اور ان احوال کو یا تو زمانے کی خرابی بتاتے ہیں، اور یا پھر ہم کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالات کی جو خرابی ہے فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں کی وجہ سے ہے، اس کا سبب فلاں ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ حکمران اس کا سبب ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں اس کی وجہ ہے۔ تو ہم اس کا ذمہ دار کبھی حکمرانوں کو، کبھی خارجی احوال کو، کبھی مختلف افراد کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن کبھی اس پر ہم نے غور کیا یا توجہ دی کہ ہو سکتا ہے ان حالات کا سبب، اس کی وجہ وہ خود میری بدعمالی ہو، میرے برے اعمال ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے کسب کا اس میں دخل ہو، میرے اپنے اعمال کا اس میں دخل ہو۔ تو بجائے اس کے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور محاسبے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اس کی درستگی کر لیں، بجائے اس کے ہم کبھی حالات کو، کبھی زمانے کو، کبھی حکمرانوں کو، کبھی کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ تو آج کوئی اپنی ذاتی اصلاح پر تیار نہیں ہے، مختلف جملے کہے جاتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی زمانہ خراب ہو گیا، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی اب معاشرہ ٹھیک نہیں رہا۔ تو نہ زمانہ خراب ہوا ہے اور نہ معاشرے کو کچھ ہوا ہے، میری اپنی اصلاح میں کمزوری اور کمی ہے، اور ہر انسان اپنی اصلاح کا ذمہ دار ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں فلاں خرابی پھیل گئی، معاشرے میں فلاں خرابی پھیل گئی، کوئی قانون کی پابندی نہیں کر رہا، کوئی اصولوں کی پابندی نہیں کر رہا، تجارت میں خیانت عام ہے، دھوکہ مارکیٹ میں عام ہے، جھوٹ عام ہے۔ تو میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں نا، میں کوئی آسمان سے تو نہیں اترا ہوں۔ جس معاشرے کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ تو میں دیکھ لوں بحیثیت ایک انسان کے، ایک ذمہ دار فرد کے، کہ میرے اندر اس میں سے کتنی خرابیاں موجود ہے۔ آیا میرے اندر جھوٹ کا مرض ہے؟ جب موقع آتا ہے تو میں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ میرے اندر بھی ہو سکتا ہے خیانت کا مرض ہو سکتا ہے میں بھی وعدہ خلافی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی حسد کا مرض ہو۔ تو یہ خرابیاں، یہ امراض
انفرادی حیثیت سے مجھ میں بھی موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ میں اپنے ان کمزوریوں کی اصلاح کر لوں، میں دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں۔ جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں یا جس ادارے سے میں منسلک ہوں، کوئی معاملہ آیا، اب میرے اپنے معاملات چاہے کمزور ہوں، ٹھیک نہیں ہو، نہ میں وقت کی پابندی کر رہا ہوں، نہ اصولوں کی پابندی کر رہا ہوں، نہ میں اپنا کام صحیح ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں، لیکن جب معاملہ ہے ہو بھئی یہ ادارہ اس طرح ہے، ہو بھئی یہاں تو فلاں معاملہ ہے، اب اپنی کمزوری کو میں چھپا رہا ہوں، اپنی کمزوری کو میں نظر انداز کر رہا ہوں، اور اس کا سارا ملبہ میں ڈال رہا ہوں کس پر؟ ادارے پر، یا جس کارخانے میں ہوں، یا اسی طریقے سے میں جس کمپنی میں ہوں، یا کسی تعلیمی ادارے دنیاوی یا عصری یا دینی تعلیمی ادارے سے منسلک ہوں، کسی کمپنی سے منسلک ہوں، یا جس بھی فیلڈ سے منسلک ہوں۔ آج یہ مرض عام ہے کہ بحیثیت ایک فرد کے، من حیث الفرد، میں اپنا عیب، اپنی کمزوری، اپنا نقص دور کرنے پر تیار نہیں ہوں، لیکن میں خرابیوں کا رونا رو رہا ہوں، اس کا ذمہ دار میں کبھی ادارے کو ٹھہراتا ہوں، کبھی فلاں انتظامیہ کو ٹھہراتا ہوں، کبھی میں کسی کو ٹھہراتا ہوں، کبھی کسی کو ٹھہراتا ہوں، لیکن میرے اندر ذاتی طور پر اگر کوئی کمزوری ہے اور اس کو دور کرنے پر آج ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ نارن، جہنم کی آگ سے۔ تو دیکھیں پہلے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ انفسکم پہلے فرمایا، علماء نے یہاں یہ نقطہ لکھا کہ انسان اپنی ذات کی اصلاح پہلے کرے، اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ میں اصلاح تو چاہتا ہوں معاشرے میں، اصلاح کا خواہش مند ہوں معاشرے میں، لیکن میں اصلاح کا آغاز کرنا چاہتا ہوں دوسرے کی ذات سے، دوسرے فرد سے، اپنی ذات کی سے میں اصلاح کا آغاز نہیں کرنا چاہتا، جس کی بنا پر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ آج یہ کمزوریاں ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان کے میری ذمہ داری ہے کہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے، میرے اندر اگر کوئی خرابی ہے، میں اس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو جاؤں، اور جیسے ہمارے اکابرین بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے چند باتوں کا اہتمام ضروری ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے عمل تو یہ کرے کہ اپنا محاسبہ کرے، بلکہ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ محاسبہ کرے اپنا، اور محاسبے کے نتیجے میں اگر میرے اندر کمزوریاں ہیں، عیوب ہیں، خرابیاں ہیں، پھر اس کے لیے کیا کرے؟ اس کی اصلاح کرے۔ سے کہتے ہیں نا کہ مراقبہ ہے، پھر محاسبہ ہے، پھر معاتبہ ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ کہ مراقبہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس سے پہلے سوچ لے، تھوڑا سا دھیان دے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے، میں صحیح جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ عمل کرے۔ پھر رات کو آ کر دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرے۔ آج دن میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، خیانت تو نہیں کی، وعدہ خلافی تو نہیں کی، گناہ تو نہیں کیا، آنکھ، کان، ناک، اعضاء کا غلط استعمال تو نہیں کیا۔ پھر محاسبے کے نتیجے میں اگر کوئی گناہ، کمزوری، عیب سامنے آئے، پھر اس پر معاتبہ کہتے ہیں سزا مقرر کرنا، اس کی اصلاح کی فکر کریں، تب جا کر کیا ہوگا؟ فرد کی اصلاح ہوگی۔ تو آج مسئلہ یہ ہے، دین کی تعلیمات کو آج ہم نے چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو آج ہم نے چھوڑ دیا، چاہے دنیاوی اعتبار سے چھوڑا لیکن چھوڑ دیا، اور اغیار نے اپنا لیا، دوسری اقوام نے اپنا لیا۔ اب ان کے پاس ایمان تو نہیں ہے، آخرت میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھیں وہ کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنایا اور اپنے دنیاوی معاملات میں نافذ کیا۔ وقت کی پابندی کرنا، سچ بولنا، امانت داری سے کام کرنا، دیانت سے کام کرنا، دھوکے سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا، وقت کے ضیاع سے بچنا، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں، ایمانی تعلیمات ہیں، لیکن انہوں نے اختیار کیا، دنیاوی اعتبار سے ہم سے آگے بڑھ گئے، ترقی کر لی۔
اور آج مسلمان نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو تعلیمات ہم مسلمانوں کے لیے تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا نا. آج دیکھیں نا ہمارا کاروبار ہے, معاشی معاملات ہے, اخلاق ہے, دین کا جو بھی شعبہ ہے اس میں یہ ساری خرابیاں آپ کو ملیں گی. جھوٹ بھی ملے گا, وعدہ خلافی بھی ملے گی, خیانت بھی ملے گا, دھوکہ بھی ملے گا, ملاوٹ بھی ملے گا. اسی طریقے سے جو بھی گناہ ہم وہ کر رہے ہیں, ہم نے مبارک تعلیمات چھوڑ دی جس کی وجہ سے ہم دنیاوی اعتبار سے کیا ہو گئے, پیچھے رہ گئے. پھر ہم آج فخر سے مثال دیتے ہیں کہ فلاں قوم فلاں ملک اتنا آگے بڑھ گیا, فلاں قوم نے اتنی ترقی کر لی. یہ ترقی ہم کر سکتے تھے, ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس تو ایمان کی نعمت بھی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے شرعی تعلیمات کو, دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. جو تعلیمات دین نے ہمیں دی تجارت میں, کاروبار میں, معاشرت میں, معاملات میں, اخلاق میں, دین کے جتنے شعبوں میں ہمیں دی, ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے صحیح لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے. آج مسلمان پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ ہماری اپنی حالت یہ ہے. اگر حقیقت کو دیکھا جائے, آج اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں بھئی یہ مسلمان ہے, اوہ بھئی احتیاط کرنا, بھئی احتیاط کرنا. ہم دیکھ لیں بھئی فلاں اچھا انگریز ہے, اچھا بھئی فلاں مذہب والا ہے, بھئی کر لو, یہ لوگ ایماندار ہوتے ہیں. کیوں یہ یعنی ہمیں حالات پیش آئے, اس مقام تک ہم کیوں آئے ہیں, اس کی کیا وجہ اور کیا سبب ہے؟ اس کا سبب تو ہم خود بنے ہیں نا. ایمان کی نعمت, ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے الحمدللہ. ہم اس پر اللہ پاک کو شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایمان کو موت تک سلامت رکھے, ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. لیکن بھائی جو دین کے باقی شعبے ہیں اس میں بھی تو مسلمان بننا ہے نا. صرف مسجد میں مسلمان ہونا تو کافی نہیں ہے کہ میں مسجد میں مسلمان ہوں, عبادات تک مسلمان ہوں, باقی جو معاملات ہیں, معاشرت ہے, اخلاق ہے, اس میں پکا مسلمان نہیں ہوں. یہ تو کامل ایمان نہیں ہوا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ عبادات میں تو میں پکا ہوں, صف اول کا نمازی ہوں, یا میں نماز پڑھتی ہوں پابندی سے 5 وقت کی, لیکن کیا ہے میرے معاملات ٹھیک نہیں ہے, لین دین ٹھیک نہیں ہے, میری معاشرت ٹھیک نہیں ہے, پڑوسی مجھ سے پریشان, رشتہ دار مجھ سے پریشان, میری زبان ٹھیک نہیں ہے, میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں خیانت کرتا ہوں, میں دھوکہ دیتا ہوں. دین کے یہ بھی تو شعبے ہیں نا, اس میں ہم کیوں مسلمان نہیں ہیں پکے؟ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, کہ چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی, دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو, بالکل پکے سچے مسلمان بن جاؤ. تو آج ہم پکے سچے مسلمان کیوں نہیں بن رہے؟ مسئلہ آج یہ ہے. پھر ہم خرابی کا روزہ روتے ہیں, معاشرہ خراب ہے اور ترقی نہیں کر رہے, ہم پہ حالات آ رہے ہیں. بھئی یہ احوال اسی لیے آ رہے ہیں, حالات میں انسان کے اعمال کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اور حدیثوں میں اس طرح کی روایت آئی ہے نا, بعض مرتبہ جب بعض بدعمالیاں, بعض گناہ ایسے جو عام ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے. خاص طور پہ جیسے قحط سالی کا ہونا, اموات کا عام ہو جانا, حوادث کا عام ہونا, اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں. سود خوری عام ہو جاتی ہے, شراب نوشی عام ہو جاتی ہے, زنا بدکاری معاشرے میں عام ہو جائے تو اللہ پاک کا عذاب نہیں آئے گا. آج ہم کہتے ہیں کہ اس فلاں حکومت ہے, بس یہ چلی جائے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری آتی ہے وہ اس سے بدتر ہوتی ہے, کہ اوہو پہلے والی اچھی تھی, یہ چلے جائے حالات اچھے. وہ چلی جاتی ہے, تیسری آتی ہے حالات اور خراب ہوتے ہیں, کہ اوہو پہلے والے اچھے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ انفرادی طور پر اپنے اعمال کی درستگی کا ہے, اپنے اصلاح کا ہے. ظاہری بات ہے فرد سے معاشرہ بنتا ہے, فرد کی اصلاح سب کی اصلاح, فرد کی اصلاح ہوگی, معاشرے کی اصلاح ہوگی. میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ بس فلاں اپنی اصلاح کر لے, حکومت اپنی اصلاح کر لے, فلاں اپنی اصلاح کر لے, اور میں بالکل ٹھیک ہوں. میں بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہوں نا, میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا, میں ایمانداری, دیانت, سچائی, صدق کے ساتھ نہیں چل رہا, میرے اندر خیانت, دھوکہ, فراڈ موجود ہے, میں خود غلط چل رہا ہوں,
دوسروں سے بس یہ خواہش رکھ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہو جائے. کبھی بھی اس طرح معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی. بحیثیت فرد کے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ ماتحت ہے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے کوئی بھی ہے، معاشرے کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. آج ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں کا قصور، کوئی کہتا ہے فلاں کا قصور، حکومت کہتی ہے عوام کا قصور، عوام کہتے ہیں حکمرانوں کا قصور. ایک دوسرے کو ہم مورد الزام، لیکن کوئی اپنی اصلاح پہ آج تیار نہیں ہے. میں دیکھ لوں میری فرض نمازیں جماعت سے قضا تو نہیں ہو رہی، میرے اعمال ضائع تو نہیں ہو رہے، میری نمازیں ضائع تو نہیں ہو رہی ہے، میں جھوٹ کا عادی تو نہیں ہوں، میرے اندر خیانت کا مرض نہیں ہے کیا، میرے اندر وعدہ خلافی کا مرض تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں. خود اپنی اصلاح پہ آج میں تیار نہیں، لیکن دوسروں میں بھرپور عیوب میں نکال رہا ہوں. اپنا سب کچھ آج ٹھیک ہمیں لگ رہا ہے، دوسروں کا سب کچھ ہمیں خراب لگ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ پاک ہے نا کہ اللہ پاک جس سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی نگاہ میں اس کو عیوب کو ظاہر کر دیتے ہیں اور وہ عیوب کی اصلاح میں لگ جاتا ہے. تو عیوب کا ظاہر ہونا، عیوب کی اصلاح میں لگنا، یہ اللہ پاک کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے. اور عیوب سے غافل ہو جانا، اس کی اصلاح نہ کرنا، یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں، بعض مرتبہ ہم اس دھوکے کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، پھر بھی ہم پہ حالات آ رہے ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں، مظلومیت کا شکار، غربت کا شکار، بحران کا شکار. اور فلاں 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 ملک دیکھیں بھائی ان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ کتنا آگے بڑھ گئے، خوشحال ہے، معاشی اعتبار سے خوشحال ہے، ترقی یافتہ ہے، ترقی کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایمان ہم حقانیت پر نہیں ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو دیکھیں، کبھی بھی یاد رکھیں اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کرنا. ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، خصوصاً شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مثال دی کہ کبھی بھی انسان اس طرح نہ سوچے، نہ اس کو ہم اپنے آپ کو ان پر قیاس کرے کہ بھئی وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود زوال پذیر ہیں. تو کیا ہمارا ایمان حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ یقیناً ہے. لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے اس کی مثال بھی بڑی دلچسپ ذکر فرمائی ہے. فرمایا کہ اسی طرح قیاس کرنا ہے جیسے بوجھ بجکڑ کا قصہ ہے. بوجھ بجکڑ ماتے کسی زمانے میں ایک جگہ پر ایک شخص تھا، کسی گاؤں میں، علاقے میں. وہاں ایک شخص درخت پر چڑھ گیا اس علاقے میں اور نیچے نہیں اتر سک رہا تھا، نیچے اترنے سے گھبرا رہا تھا. بعض مرتبہ ہوتا ہے انسان چڑھ جاتا ہے پھر اتر نہیں سکتا، نیچے دیکھ کے خوف محسوس ہوتا ہے، کمزور دل انسان ہوتے ہیں. جب وہ اوپر چڑھ گیا، اب میں نیچے نہیں اتر سکتا ہوں، شور مچانے لگا، مجھے بچاؤ. علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، دیہات کے لوگ جمع ہو گئے، بھئی اب کیا کریں، اس کو کیسے اتاریں. کسی نے کہا بھئی ہمارے علاقے میں جو بوجھ بجکڑ ہے فلاں، وہ بڑا سمجھدار شخص ہے، اس سے مشورہ لینا چاہیے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا. چلو بھئی اس کو لے کر آ گئے. بوجھ بجکڑ نے مشورہ دیا کہ ایسا کر لو کہ ایک رسہ لاؤ، اور وہ رسہ اس کی طرف پھینکا اور کہا اس کو مضبوطی سے اپنے کمر کے گرد باندھ لو. جب اوپر شخص نے وہ رسہ اپنی کمر سے باندھا تو بوجھ بجکڑ نے نیچے کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اس رسے کو زور سے کھینچو. جب وہ رسہ کھینچا تو بہرحال بہت ہی تیزی سے نیچے گرا اور زمین پہ گر کے مر گیا. ظاہری بات ہے ویسے بھی انسان گرے بچنا مشکل ہوتا ہے اگر اللہ پاک کو منظور نہ ہو. پھر جب انہوں نے جھٹکا دیا تو اور تیزی سے نیچے آیا اور زمین پر گرتے ہی مر گیا، موت واقع ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا بس اس کی موت آئی تھی، اس کی قسمت خراب تھی، ورنہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح میں اس طریقے پر کنویں سے نکال چکا ہوں. آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ اس نے کنویں سے نکالنے کے طریقے کو درخت سے اتارنے پر بھی کیا کر دیا؟ قیاس کر دیا کہ دونوں ایک طریقے پر ہوں گے. ایسا نہیں ہے. کنویں سے انسان کو رسی سے نکالا جا سکتا ہے کھینچ کر، لیکن درخت سے اس ترتیب پہ تھوڑی اتارا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم بھی یہ قیاس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود بدحالی کا شکار، اور فلاں 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 قومیں، ملک والے وہ کافر ہیں، ایمان کی نعمت بھی نہیں ہے پھر بھی ترقی کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ الگ ہے، ایمان والوں کا معاملہ الگ ہے. ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. ہم تو ڈیل دے رہے ہیں، ان کو ڈیل دے رہے ہیں. یہ کیا یہ استدراج ہے، ڈیل ہے. اللہ پاک ڈیل دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ پاک یہ مہلت دے رہے. یہ اللہ پاک ڈیل اور مہلت دے رہے ہیں، لیکن جب پکڑ آئے گی، ڈیل اور مہلت دے رہے ہیں، پھر جب پکڑ آئے گی تو پھر یاد رکھیں پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. یہ اللہ پاک نے رسی دراز کر دی ہے، لیکن ایک دم جب پھر گرفت آئے گی، ایک دم پکڑ آئے گی، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. دوسرا، اللہ پاک ان کو دنیا میں ہی سب بدلہ دے دیتے ہیں. کیوں؟ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لا خلاق لهم فی الآخرہ. ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی کردار نہیں. ایمان والے ٹھیک ہے، اس پر دنیا میں حالات آئیں گے، دنیا میں ان پر پریشانی آئے گی، لیکن آخرت میں بہرحال چاہے کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہو، بالآخر وہ جنت میں جائے گا. اس کے برعکس یعنی ایمان والا جنت میں بالآخر جائے گا، لیکن کافر دنیا میں اس کے لیے حدیث میں آتا ہے نا، جیسے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے. تو کافر کے لیے جنت کی مانند ہے، کیا مطلب؟ کافر کے لیے جنت کی مانند ہے، اس کا یہی معنی ہے کہ کافر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. خوب مزے کر لو، عیاشی کر لو، کہتے ہیں بھئی جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اس کے نزدیک آخرت میں کچھ نہیں. جبکہ ایمان والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے. ایمان والا جانتا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہاں انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، یہاں انسان پر حالات آتے ہیں، لیکن بہرحال جب موت آئے گی، اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، اور بہرحال اللہ پاک مہربان ذات ہے، وہاں جنت کا فیصلہ ہوا تو پھر مزے ہی مزے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. جہاں اللہ پاک نے ایمان کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں، وہاں پر ساتھ میں عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا. بیچ میں خراب ہو گیا تھا. جہاں پر ایمان کا ذکر ہے وہاں ساتھ میں عمل صالح کا ذکر ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں نا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ذکر کیا کہ یاد رکھو بھائی صرف نفس ایمان لانا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ساتھ میں عمل صالح نہ ہو. تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا، اعمال صالحہ کا ہونا، یہ نجات کے لیے ضروری ہے. تو مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ آج ہم پر حالات آ رہے ہیں، احوال ہے، تو یہ بعض مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے بطور آزمائش کے بھی ہوتے ہیں، امتحان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اس میں ہمارے برے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ رسالہ لکھا جزاء الاعمال کے نام سے. جزاء الاعمال، ہمارے ہاں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے بعد قرآن کریم جتنا تراویح میں پڑھا جاتا ہے، پھر اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. روزانہ 20 منٹ، 15 منٹ، 20-25 منٹ قرآن کریم کا سوا پارہ جو پڑھا جاتا ہے، پھر بعد میں ایک پارہ، اس کا پورا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. 27ویں شب کو جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو آخری 2 دن یا کبھی 3 دن اس میں پھر درس ہوتا ہے جزاء الاعمال کا. باقاعدہ ترتیب سے درس ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، تو وہ ہر ایک خرید بھی لے. مختصر رسالہ ہے لیکن بہت بہترین. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ان اعمال کو جمع کیا، ذکر کیا کہ جس کی سزا اللہ پاک دنیا میں بھی بعض مرتبہ دیتے ہیں. آخرت میں تو سزا ملتی ہے، لیکن بعض مرتبہ اللہ پاک اس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی دیتے ہیں. جزاء الاعمال. تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں، دیکھیں گناہ کے لیے تو بہرحال معاملہ ہے، آخرت میں حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس کی سزا اللہ پاک بندے کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں.
ماں باپ کی نافرمانی ہے، اسی طریقے سے بعض اور گناہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں نقد سزا بھی اس کی دیتے ہیں۔ تو ہماری بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جب عام ہوتے ہیں، بارشیں اللہ پاک روک دیتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کے بدعمالی کی وجہ سے یہ بے زبان جانور بھی پریشانی کا، مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کا سبب ہم انسان بنتے ہیں۔ بارشیں رک جاتی ہیں، بعض مرتبہ قحط سالی اللہ پاک مسلط فرما دیتے ہیں، بعض مرتبہ حوادث، قتل عام، یہ سب ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور بدعمالی کے نتیجے میں بعض مرتبہ یہ احوال آتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بھئی بجلی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے پانی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے گیس نہیں ہے، ملک میں امن و امان نہیں ہے، ملک کے حالات صحیح نہیں ہے، مہنگائی ہے، معاشی حالات خراب ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اللہ پاک کی طرف ہم رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ گلے شکوے بہت ہیں، جلسے جلوس احتجاج وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، انسان ایک قانونی راستہ اختیار کرے حالات کی درستگی کے لیے، جو سمجھ رہا ہے، جو مناسب سمجھتا ہے، ایک سیاسی معاملات ہے جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو اصل کرنے کا ہم سب کا کام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، وہ ہے اللہ پاک سے رجوع، اللہ پاک سے دعا مانگنا۔ کیوں؟ یہ تمام حالات، احوال، معاملات یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو جس ذات کے ہاتھ میں معاملات ہیں ہم اس ذات کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، مخلوق کی طرف ہماری توجہ ہے۔ مخلوق سے ہم نے آج امیدیں لگائی ہے کہ فلائیں گا تو حالات بدلیں گے، فلائیں گا تو حالات اچھے ہوں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے لیے ایک کام تو سب سے پہلے جو انسان کرے وہ ہے توبہ استغفار۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ توبہ استغفار۔ دوسرا دعا، اللہ پاک سے دعا مانگے کثرت سے، اے اللہ حالات ٹھیک کر دے۔ تو توبہ استغفار، اپنے گناہوں پر ندامت، رونا، گڑ گڑانا اور اللہ پاک سے دعا مانگنا، تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے۔ اور اپنی اصلاح کرنا، اپنی ذات کی کم از کم میں اصلاح کر لوں، میں گناہوں کو چھوڑ دوں، میرے اندر جو کمزوریاں خامیاں ہیں میں اس کو دور کر لوں۔ تو ہر فرد جب یہ سوچے گا پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور جب انسان اپنے گناہوں کو چھوڑے گا، اس پر نادم ہوگا، اللہ پاک سے دعا مانگے گا، توبہ استغفار کرے گا، آپ دیکھیں پھر حالات کیسے نہیں بدلتے۔ لیکن آج میں توبے پر تیار نہیں ہوں، اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھانا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ بس حالات فوراً بدل جائے۔ تو آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ انسان رجوع الی اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کر لے، اور اللہ پاک سے کثرت سے دعائیں مانگے کہ اللہ اس حالات کو ٹھیک کر دے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب اس پر عمل کریں گی، اور اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ اعلان سن لیں کہ انشاءاللہ جیسے ہر اتوار کو تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی تھی، لیکن گزشتہ اتوار کو قربانی تربیتی پروگرام ہوا، چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اس کا پہلا حصہ گزشتہ اتوار کو ہوا، اور اس اتوار کو بھی انشاءاللہ قربانی تربیتی پروگرام کا دوسرا اور آخری حصہ ہوگا۔ خواتین مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں ترتیب ہے، سب اہتمام سے شرکت فرمائیں، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔